سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے بارے میں فرما رہے تھے کہ کوئی ہے جو اس کو جانتا ہوں، ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کیا وہ تمہارے پڑوس میں رہتا ہے یا تم نے اس کا سفر کیا یا تم نے اس کے ساتھ کاروبار یا ڈیلنگ کی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا تو لگتا یہ ہے کہ تم نے اس سے اچھی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہوگا. تو اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب تم اسے نہیں جانتے. اللہ. آدمی مزاح کی دعوت دیتا ہے تو لوگ اس کے اندر مزاح ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی معاذ اللہ گانے کی دعوت دیتا ہے، لوگ اس کے اندر گلا اور گلوکار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک آدمی جب دین کی اور مذہب کی دعوت دیتا ہے تو لوگ اس کے اندر دین اور مذہب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. سنتوں کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ ہمارے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم اخلاق اور کردار کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ ہمارے اندر اخلاق اور کردار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم شرافت کی دعوت دیتے ہیں، لوگ ہمارے اندر شرافت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. زندگی بھر انہوں نے رنگین کپڑے پہنے تھے کہ مرتے ہی ان کو سفید کفن کیوں یاد آ جاتا ہے. زندہ ہو یا مردہ ہو، دونوں کے لیے سفید رنگ کو افضل کہا گیا ہے. جب ہم دنیا سے جاتے ہوئے اپنے جانے والے کے لیے اسلام و دین و شریعت کی باتیں کرتے ہیں تو زندہ رہنے کے لیے بھی اسلام و دین و شریعت ہی ضروری ہے. کیونکہ آگے کی منزل کو آپ کو لگتا ہے کہ شریعت کے مطابق ہوگا تو اس کے لیے شاید آگے کی منزل بہتر ہو جائے. تو جب شریعت کے مطابق رہیں گے تو دنیا کی منزل بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. جو کردار والا ہوتا ہے نا وہ ظلم سہتا ہے، ظلم کرتا نہیں ہے. جو کردار والا ہوتا ہے نا وہ شریف ہوتا ہے، بدماش نہیں ہوتا. جو کردار والا ہوتا ہے نا یہ عموماً آپ کو دبتا ہوا نظر آئے گا، دباتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. یہ یاد رکھیے گا. ہر آدمی پھونپا کرتا رہے گا میں رہ جاؤں گا، میں یہ رہ جاؤں گا، تو پھر سڑکوں کا حال آپ کے سامنے ہے. نہ پول بچتا ہے، نہ بورڈ بچتا ہے، نہ بندہ بچتا ہے، نہ بچہ بچتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا. کسی کی پریشانی پہ لگے نماز کے نشان سے دھوکہ مت کھاؤ. یہ دیکھو کہ وہ بازار میں کیسا ہے. مطلب مارکیٹ میں تو اچھوں کے بھانڈے پھوٹ جاتے ہیں یار. مارکیٹ میں تو لوگ ڈیلنگ سے پہچان لیے جاتے ہیں. مارکیٹ میں تو آپ کو بہت زیادہ اسٹے کرنے کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے. ڈیلنگ میں ہی پتہ چل جاتا ہے لوگوں کی اچھائی اور برائی کا تھوڑے دنوں کے اندر بالکل ڈکلیئر ہو جاتا ہے. مارکیٹ کی ایسی بات. پیسہ بڑی عجیب شے ہے، کاروبار بڑی عجیب شے ہے، تجارت بڑی عجیب شے ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اگر ہم پیاری سیرت کو پڑھتے ہیں نا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب بھی سرکار نے دیکھا مسکراتے تھے، اور کہیں پڑھتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے گریہ فرماتے ہیں. یعنی آپ دائم الفکر لکھے گئے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہمیشہ فکر میں رہتے تھے، یعنی اس بات کے متفکر تھے کہ میری امت میری امت میری امت. ہر مسلمان کا ایک پیرامیٹر ہے جو قرآن پر ایمان لایا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سبحان اللہ. یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے پیرامیٹر ہے. مجھے کیسا بننا چاہیے، میرا کردار کیسا ہونا چاہیے. سورہ مومنون کی شروع کی 11 آیات ہیں. میرا کردار کیسا ہونا چاہیے. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہہ کر قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا گیا کہ وہ جو ایمان لائے وہ نیک عمل کیے. تو یہ ہونا چاہیے. دو معاشرے کے پاک اور صاف کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ان سے اگر خود کو پاک کرنے کا طریقہ پوچھو تو بھی نہیں آتا. جو سوسائٹی کو پاک کرنے کی باتیں کرتے ہیں ان کو انہی کے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ پوچھو تو ان کو نہیں آتا. آپ کو لگتا ہے آپ کی باتوں کو معاشرے میں پذیرائی ملے گی؟ نہ ملے بات تو وہی کرنی چاہیے جو اسلام و دین و شریعت کے مطابق ہے. مدینہ باادب لوگوں کے ساتھ رہا کریں. آج کل یہ بڑا عجیب کانسیپٹ ہو گیا ہے یار، میں تو سب کی سنتا ہوں، کوئی بھی کلپ آ جائے میں دیکھ لیتا ہوں، میں تو ان کی بھی سنتا ہوں، میں ان کی بھی سنتا ہوں. نہیں جناب، جس کے دل میں ادب نہیں ہے، جس کی زبان پر ادب نہیں ہے، جو بزرگوں کا تذکرہ ادب کے ساتھ نہیں کر سکتا، اس کی بات سن کر کون سی ہمیں اچھی بات ملے گی. عجیب کانسیپٹ بن گیا ہے. کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. اہل سنت والوں تمہارے مقدر کیسے اچھے ہیں. ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے، اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. تو ہمیں پیار بھی اسی سے کرنا ہے جس کی زبان میں ادب ہے، جن کے انداز میں ادب ہے. ہم نے بات بھی اسی کی سننی ہے جو اللہ رسول، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہیں، جن کی بھی اقتداء کرو گے، جن کو بھی فالو کرو گے، آپ فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اور ایک دوسری حدیث میں نبی پاک فرماتے ہیں میری آل
حدیث پاک کا مضمون ہے میری آل جو ہے وہ امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اپنے بزرگوں کا ادب کریں، اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ جس کو اللہ نے زندگی میں کوئی مقام دیا ہے وہ یہ نہ بھولے کہ اب بڑوں کا ادب بھول جائے، پیسہ آ گیا ہے تو بزرگوں کو بھول جائے۔ زندگی میں کوئی مقام کیوں نہ مل جائے، کوئی عمر میں بڑا ہے اس کا ادب کریں، کوئی سید زادہ ہے اس کا ادب کریں، کوئی عالم دین ہے اس کا ادب کریں۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز ہو دل و جان سے ادب کریں۔ شہر مدینہ کا ادب کریں، مدینے کی چیزوں کا ادب کریں۔ سیکھو صحابہ سے نماز پڑھ رہے تھے، آقا نے ٹرن کیا، سارے صحابہ نے اپنا رخ تبدیل کر دیا، سارے صحابہ نے رخ تبدیل کیا، رہتی دنیا کو میسج دیا۔ اطاعت اسے کہتے ہیں، فرما برداری اسے کہتے ہیں۔ صحابہ کو معلوم تھا ارے یہی تو آقا ہیں جنہوں نے نماز عطا فرمائی ہے، انہوں نے ہی کہا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کرو، ان کے کہنے پر ادھر رخ کر دیا، انہوں نے رخ تبدیل کیا، ہم نے بھی رخ تبدیل کر دیا۔ رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، ارے رحمان ملا ان کے صدقے۔ جو ملا ہے آقا کے در سے ملا ہے۔ اور جب نبی پاک کا فرمان آ جائے پھر یہ نہ کہو لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ پنجابی والے بڑی اچھی بات کہتے ہیں، کہتے ہیں اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں۔ ایمان والا ایسا ہی ہوتا ہے، منن والا ہوتا ہے، ماننے والا ہوتا ہے، ہر بات میں لاجک تلاش نہیں کی جا سکتی۔ کہتے بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی بفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ کے حبیب راضی ہیں تو رب بھی راضی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کا دن، اور اس دن گرمی بھی شدید ہوگی، کتنا پانی چاہیے ہوگا اور ملے گا کہاں سے؟ نبی پاک کو رب نے حوض کوثر عطا کیا ہے۔ جمعے کے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہو، شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا۔ سبحان اللہ، یہ حوض کوثر ایسا حوض ہے، یہ ایسا جام ہے، ایک بار کوئی پی لے گا تو اس کو کبھی پیاس ہی نہ لگے گی۔ آب کوثر اس کو نصیب ہوگا۔ ایک اور حدیث، جو روزے دار کو کھانا کھلانے والا ہوگا، کوثر کا جام اس کو نصیب ہوگا جو غیر ضروری گفتگو سے بچتا ہوگا۔ آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو راہ خدا کے مسافر کو پانی پلانے والا ہوگا۔ پانی پلانے والے، روزہ دار کو افطار کرانے والے، کثرت سے درود پڑھنے والے، یہ وہ عمل ہیں جو حوض کوثر پر جام کوثر دلوائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ تو نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں، اور یہ حق ہے امتی پر نبی پاک کا کہ ان کی مدح سرائی کرے۔ ماشاءاللہ یہ نعتخواں جو نعتیں پڑھتے ہیں نا، ان کی تعظیم کیا کرو، عزت کیا کرو۔ نعت پڑھنا صحابہ کا طریقہ ہے اور یہ نبی پاک کے دور سے جاری ہے۔ پیارے آقا حضرت حسان بن ثابت کو منبر پر بٹھا کر نبی پاک فرماتے حسان نعت پڑھو۔ اللہ کے حبیب کا مرتبہ کیسا ہے کہ رب قرآن میں نبی پاک کی شان بیان کر رہا ہے۔ سچی بات بتائے کہ جب یہ واقعات سنتے ہیں نا، یہ باتیں سنتے ہیں تو اپنے آپ پر فخر ہونے لگتا ہے۔ فخر بھی ہوتا ہے، شرم بھی آتی ہے۔ فخر اس بات پر ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسے نبی کا امتی بنا دیا، کتنے بڑے آقا میں عطا فرما دیے جن کا مرتبہ یہ ہے، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو کجا من کجا، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے نا۔ اللہ نے مجھے نبی پاک کا امتی بنا دیا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی۔ اور پھر سوچو اتنا بڑا مرتبہ ہوتے ہوئے آقا کا ہم سے رابطہ کیسا، ہماری یاد کیسی، ہماری فکر کیسی۔ نبی پاک دنیا میں آئے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کل قیامت کا دن ہوگا، انبیاء کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے اور انبیاء نور کے ممبر پر بیٹھ جائیں گے۔ میں اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ ایسے آقا ملے، پھر سچ بتاؤ امتی کا کام کیا ہونا چاہیے؟
एहसान मंद होना चाहिए या एहसान फरामोश होना चाहिए? इतने बड़े आका, इतने बड़े मर्तबे वाले हमारे आका हमें याद रखे, हमारे लिए दुआएं करें, हमारे लिए आंसू बहाएं, हमें कयामत के दिन तलाश करें, और उम्मती उन्हें भूल जाए, उम्मती उनकी बातें ना माने, उनके फरामीन पर अमल ना करे। सुन्नत बड़ी प्यारी बात फरमाता, हम नियाज खाने वाले नियाजी जरूर हैं, मगर उससे पहले हम 5 वक्त के नमाजी हैं। आइए आज नियत करें, सब नियत करके जाए। हम पर बहुत बड़ा एहसान हुआ है कि हमें नबी पाक का उम्मती बनाया गया है, ऐसे प्यारे आका हमें मिले। आओ आज नियत करें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आका का उम्मती कैसे झूठ बोल सकता है? गुलाम रसूल की जबान पर कैसे झूठ आ सकता है? नियत करें आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, किसी मुसलमान को धोखा नहीं देंगे, नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। सुन्नत की अहमियत बताया प्यारे आका फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। तो आज से नियत करें कि नबी पाक की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारे। चेक करें कि मैं किस किस अमल में सुन्नतों पर अमल कर सकता हूं। अमल करते जाओ, आका का कुर्ब मिलेगा, वो जन्नत में भी साथ ले जाएंगे। सुन्नतों भरा माहौल दावत इस्लामी का मदनी माहौल है, इस माहौल से वाबस्ता रहे। राह दुनिया में तकलीफें आती ना वो जल्दी आदमी बर्दाश्त कर लेता है, राह खुदा में तकलीफ आएगी तो कम बर्दाश्त करेगा। जैसे यूं समझे कि मदनी काफिले में सफर करना, इसमें तकलीफ आई तो ये नोट की जाएगी। देखो मदनी काफिले में गए तो यूं हो गया, चोट आ गई, टांग टूट गई, सर फूट गया। और अगर यही सफर राह माल में हो तो वहां इसका सर फूट गया, टांग टूट गई, तो कभी तवज्जो नहीं होगी कि राह दुनिया में निकला, राह माल में निकला इसलिए इसकी टांग टूट गई। राह खुदा में अगर कोई तकलीफ आती भी है तो इसकी फजीलत भी ज्यादा है, सवाब भी ज्यादा मिलेगा। यूं अपने जहन को बनाए कि अगर मेरे मुकद्दर में था कि मेरा ये फुला मुझे जख्म आना था, अब मैं राह खुदा में निकला और ये जख्म आया, इसका सवाब ज्यादा। और अगर यही जख्म मुझे मैं खुदा न खासा सिनेमा घर की तरफ जा रहा होता और आ जाता तो क्या होता। तो बहरहाल सिर्फ तवज्जो ना दी जाए। पसंद की शादी करने से पहले, शादी हो उसकी तो बात दूर रही, जो गुनाहों भरा सिलसिला जनरली जो चलता है ना, दुरुस्त फरमाएं, बदनिगाही, राब्ते, उसके एक दूसरे की बातों से लज्जतें, एक दूसरे से मुलाकातें, तोहफे, तहाइफ, इन्हें कई हराम काम इससे पहले हो चुके होते हैं, और हो सकता है कि ना होने के भी हो चुके हो। खुदा के वास्ते इश्क मजाजी के मामलात में आप ना पड़ा करें। जब सब मिलकर बैठे ना तो ऐसी गुफ्तगू या मदनी मुज़ाकरा जो भी बयान सुने ना, इसमें सिर्फ तवज्जो से सुनना होता है। देख 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 क्या बोलता है, देख तेरे को समझा रहा है, हो गया। अब इतने में क्या वो आगे पीछे मामला हो जाएगा और लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो अब और ये जो बोलना है वो स्क्रीन पर रुकेगा नहीं, वो बिल्कुल जा रहा होगा, तो फिर आपकी तवज्जो हो जाएगी क्या बोल रहा, तो फिर कुछ और बोल रहा होगा। तो ये खासकर ख्याल रखना है। मंगनी जो हुई ना उसमें तो ज़ाहिर है कि ये दोनों एक दूसरे के हलाल हुए नहीं है। इसमें ना बेतकल्लुफ बनना है, ना मज़ा हंस के बातें करनी है, ना मजाक मस्करिया करनी है, ना एक दूसरे को देखना है, ना एक दूसरे से मिलना है, कुछ भी नहीं। ये तो एक बिल्कुल एक दूसरे के लिए अजनबी है, शरअन ना महरम है, अभी तक शादी नहीं हुई ना। जब शादी होगी तब जाकर ये जो भी है वो हिजाब उठेगा। अगर वो इस काबिल है, अपना नान नफका दे सकता है, खिला पिला सकता है, जगह भी है और शादी के काबिल भी है, माँ बाप भी शादी करवा रहे हैं, तो सांस बाद में लेना चाहिए, पहले शादी कर लेनी चाहिए। अब ये स्टेटस बना लो, थोड़ी डिग्रियां बना लो, ये कि जब कोई रुकावट ना हो शरअन अखलाकन, शादी कर लेनी चाहिए। एक वजीफा बहुत अच्छा है तंगदस्ती दूर करने का, इशा की नमाज के बाद खुले आसमान तले नंगे सर या मुसब्बिबल असबाब 500 बार अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया करे रोजाना, इंशाअल्लाह रोजी में खूब बरकत होगी। अगर इस्लामी बहन करती है तो उसको देखना कि नामहरम की नजर ना पड़े, बाल बच्चे वाली हो,
नानी दादी बन गई हो तो देना तो पड़ेगा, तो उसका हक है। ये दलील नहीं चलती कि ये कमाती नहीं थी या वो कमाता नहीं है, इसकी मेहनत ज्यादा है, इसको ज्यादा दो, ये कुछ भी नहीं चलेगा। जो हुक्म कुरान और हदीस है उसके मुताबिक इसका हिस्सा तकसीम किया जाएगा, और जो शरई तौर पर मुफ्ती साहिबान से, मुफ्ती इस्लाम से, आशिक रसूल मुफ्ती से रहनुमाई लेकर आपको ये सब करना होगा। एक बादशाह का किस्सा है कि वो अपने पास उसने एक ताबूत रखा था जिसमें मैयत को रखते हैं, तो वो ताबूत को देखकर अपनी मौत को याद कर लेता था। फिर एक बार उसने आईने में देखा तो उसको सफेद बाल नजर आया दाढ़ी में, उसने कहा ताबूत हटा लो, अब ये सफेद बाल को देखकर मैं मौत को याद करूंगा, क्योंकि सफेद बाल जो है ना ये मौत का कासिद है, मैसेंजर है। काले बालों के बाद सफेद बाल का आना ये मौत का कासिद है। हमारे यहाँ इस तरह दिल बहला लेते हम कि हम मेरे तो नजले से सफेद हो गए, ये तो जब मौत आएगी तो बोल देना नजले से बाल सफेद हुए थे, अभी देर है। दोबारा लिए कि मौत को याद करना चाहिए, इसके लिए बहाने नहीं ढूंढने चाहिए, अभी देर है, अभी देर है, अभी तो मैंने दुनिया में देखा ही क्या है, ये अपनी थोड़ी चलेगी। मौत तो बंदा हर वक्त याद करे। हम किसी की बात सुनकर किसी के बारे में राय कायम करते हैं। हमारे पास कंफर्मेशन नहीं होती, हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। याद रखिए मेरे मीठे प्यारे इस्लाम भाइयों, इंफॉर्मेशन पर किसी के बारे में राय कायम नहीं की जा सकती। पता है आपके बारे में वो क्या कहता था? क्या कहता था आपके बारे में? ये कहता था, अच्छा। फिर वो बोलेगा, उसकी फाइलें खोलेगा। अब ये जाकर उसी ताकत के उसको जाकर बोलेगा, ओ यार मैं उसके पास गया था, हाँ वो तो तेरे बारे में ये बोल रहा था वो। अब ये उसकी और फाइलें खोलेगा। चुगलखोर के मजे लग गए। वो इधर से और गिजा लेगा, फिर जाकर वहां जाकर वोमिटिंग करेगा, फिर वहां और खाएगा, वहां जाकर फिर वोमिटिंग करेगा। ये इधर से लेता तो उल्टियां करता रहता, गंद फैलाता रहता है। हम लोग पहचानते नहीं है चुगलखोर को। दो जुमले, क्या कि अगर आपकी गलत फहमी है तो मैं दूर कर दूंगा कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने ये नहीं किया, या फिर मेरी गलती है तो मैं कबूल करके माफी मांग लूंगा। झगड़े खत्म, खानदान के झगड़े खत्म, दोस्तों के झगड़े खत्म, पार्टनरों के झगड़े खत्म। अगर आप ऑनेस्ट है, ईमानदार है, दियानतदार हैं, खौफ खुदा वाले हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ऐसी मदद होगी कि आप देखते रह जाएंगे। आप दो बातें सीख लें। अगर आपने किसी को फोन किया और उसने फोन नहीं उठाया या फोन नहीं अटेंड हुआ, नहीं उठाया भी जुमला नहीं है, फोन अटेंड नहीं हुआ तो आपका जुमला ये बोले ना, क्या हुआ? अटेंड नहीं हुआ। फोन उठा नहीं, उठाया नहीं और उठा नहीं, दोनों में फर्क है। उठाया नहीं का मतलब यह कि आप कह रहे हैं कि उसने उठाया नहीं है, ऐसा नहीं, वो उसे देखा ही नहीं। मुसलमान के मुसलमान पर हराम है उसकी इज्जत, उसका माल और उसका जान। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत में दस्त अंदाजी कैसे कर सकता है? कि हदीस पाक में आता है कि मुसलमान का मुसलमान की इज्जत में दस्त अंदाजी करना यह बदतरीन सूद है। तुम्हारे भाई ने यूं क्या, मान लेते हैं। कोई बीवी के बारे में बात करता है, तुम्हारी बीवी ने यूं क्या, मान लेते हैं। बीवी को कहते तुम्हारे शोहर ने यूं क्या, वो मान लेती है। फौरन बदगुमान हो जाते हैं, फौरन यकीन कर लेते हैं। औलाद माँ बाप के बारे में बदगुमान हो जाती है, माँ बाप औलाद के बारे में बदगुमान हो जाते हैं, दोस्त के बारे में बदगुमान हो जाते हैं, बिजनेस पार्टनर के बारे में बदगुमान हो जाते हैं। भाई बीच में लड़ाने वाले सो हैं, चुगलखोर हमारे दरमियान इतने सारे रहते हैं, तुम चुगलखोरों को पकड़ो ना, एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो? वो बीच तक पहुंचेगा, वो तुम्हें पैसे पता चला, मैं कहा मेरे को किसने बताया? वो इसके पास जाएगा, आपको कैसे पता चला? मुझे वो पीछे वाले ने बताया था। वो पीछे पहुंचेगा तो आपको किसने बताया? और मुझे वो आगे वाले ने बताया था। वो आगे पहुंचेगा, वो आगे वाले के बजाय आपको किसने बताया था? मेरे को किसने बताया था? मेरे को तो किसी ने नहीं बताया था, मेरे को तो कोई नहीं बताने वाला था। ये होता है हमारे यहाँ तमाशा। समझदार से समझदार लोगों को मैंने कान का कच्चा पाया है। कान के कच्चे होते हैं, जो बात करेंगे मान लेंगे। कैसे मान ले? अब जवाब भी सुनो ना, जवाब भी तो भी जवाब है ना। जवाब एक मुसलमान बता रहा है, हम बात नहीं सुनेंगे। ओ भाई तो एक मुसलमान के बारे में बता रहा है ना, दूसरे मुसलमान की इज्जत बर्बाद कर रहा है।
اچھا پھر تم کیا کریں؟ تو اس کو پوچھو نا بھائی، تم جو کسی مسلمان کے بارے میں بات کر رہے ہو، تمہارے پاس شرعی دلیل کیا ہے؟ جتنا جھوٹ سوشل میڈیا پر اس وقت بولا جا رہا ہے، شاید کم ہی جگہ پر بولا جا رہا ہوگا۔ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، لکھو ڈالو، آڈیو بدل دو، ویڈیو بدل دو، ٹیکسٹ بدل دو، نام بدل دو، جو چاہے بدل دو بھائی، اور ہم پڑھتے فارورڈ کر دیا۔ اب کسی کی عزت جا رہی ہے، کسی کا نام خراب ہو رہا ہے، کوئی معاذ اللہ آپ کی وجہ سے بے عزت اتنا ہو جائے کہ اس کو خودکشی کرنی پڑ جائے، بھائی تحقیق کرو، معلومات کرو کہ یہ بات درست ہے غلط ہے۔ ویڈیو آئی کسی کی، میں حیران ہے کہ میں نے کہا یہ آدمی یہ بات کیسے کر رہا ہے، بالکل جیسے کہ اگلا ایمان سے خارج ہو جائے۔ اتفاق دیکھیں کہ کسی طرح میرے پاس اس کی وہ جو مکمل ویڈیو تھی وہ مل گئی، وہ 3-4 منٹ کی بات میں، اور اس بات میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر پتا چلا 3 جملے وہاں سے، 6 جملے وہاں سے نکال کر 3 منٹ کا جو ویڈیو کلپ بنایا گیا، اس ویڈیو کلپ کے اندر اتنی خیانت کی گئی کہ لمان و لفیظ۔ درود پاک ایک ایسی شاندار عبادت ہے کہ ایسی شاندار وظیفہ ہے، ایسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یوں سمجھیے ہمارے لیے تحفہ ہے کہ ہم پڑھتے جائیں اور رحمتیں لوٹتے جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے، جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ درود ایک ہے، بینیفٹس کتنے سارے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے، تم میں سے اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے، یعنی پریشانیاں دور کرنے کا فارمولہ ہے۔ پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت کیا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ پیسے والا اللہ کا شکر ادا کرے کہ مولا تیری مہربانی دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ طاقتور سوچے کہ یا اللہ تیری مہربانی، تو نے طاقت دی، میرے اپنا کچھ نہیں ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے، جب منصب ملا، جب خوبصورتی ملی، جب طاقت ملی، جب دولت ملی، انسان گیا تکبر کی طرف۔ اور سوچئے یہ کتنی بری بلا ہے۔ انسان جب 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے نا، وہ سمجھتا دیکھو یار میں 5 ٹائم کا نمازی تو ہوں، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، پورے رمضان کے روزے رکھے اس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ یہ جو کمپیریزن ہے نا کہ میں بہتر ہوں، شیطان نے ایک بار کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان پہلے سے مردود نہیں تھا، فرشتوں کا استاد تھا، مگر وہ برباد ہو گیا ایک بار تکبر کر کے۔ آج وہ شخص سوچے جو روز تکبر کرتا ہے، اس کا بنے گا کیا؟ قرآن و حدیث کا جب حکم آ جائے نا، اب اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، پھر ہمیں لبیک کہنا ہے۔ اور فرشتوں نے ایسا کیا، جیسے رب نے سجدے کا حکم دیا، سب سے پہلے جبریل امین سجدے میں گئے، مقرب فرشتے سجدے میں گئے، اور سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ تو یہ ماننا، یہ فالو کرنا، یہ فرشتوں کا کام ہے۔ نہ ماننا، فلسفہ پیش کرنا، اپنی تھیوری پیش کرنا، اپنا کوسچن مارک کریٹ کر دینا، یہ شیطان کا کام ہے۔ ذرا سوچئے، ہمارا یہ موبائل ہم نے ہی خرچہ کیا ہے، ہر مہینے انٹرنیٹ کا بل بھی ہم دیتے ہیں، مگر جہنم کی طرف بھی ہمیں یہ لے کر جا رہا ہے۔ یہ وہ شیطان کے وار ہیں جن سے بچنا ہوگا۔ ہم میں کئی ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں فلمیں ڈرامے کا تصور نہیں تھا، مگر اس موبائل فون نے، اس انٹرنیٹ نے ان نیک لوگوں کو بھی کس چکر میں لگا دیا۔ بے شک پوری فلم نہیں دیکھی، لیکن کوئی کلپ دیکھ لیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مردود اپنے جال کے ذریعے ہمیں پھنسا لے۔ میرے وہ نوجوان جو بے پردہ اور نامحرم عورتوں سے، لڑکیوں سے دوستیاں لگائے بیٹھے ہیں انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر، خدارا اپنی جوانی برباد نہ کرو۔ یہ شیطان کا وہ وار ہے جو بندے کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم شیطان کے واروں کو پہچانیں اور اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سو نے نیت کی ہو، فلاں مسجد میں اتنے پیسے دوں گا، دعوت اسلامی والوں کو اتنا چندہ دوں گا، نیت تو کر لی، اب کب دوں گا؟ بس جیسے ہی ہاتھ کھلا ہوگا دوں گا۔ اس کو ڈیلے کیا، اب شیطان بیچ میں آیا کہ نہیں جناب ابھی تو تیرے کام رکے ہوئے ہیں، ابھی تو تیرے مسئلے حل نہیں ہوئے، فلاں کام کر لے پھر دے دینا۔ اور جناب وہ صدقہ ڈیلے ہوتا گیا، وہ جو ثواب ملنا تھا وہ دور ہو گیا۔ ارے نیکی کریں، نیت کریں، فوراً پوری کر دیں تاکہ شیطان کو ورغلانے کا چانس نہ ملے۔ میرے آقا سے شیطان کی ملاقات ہوئی،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بتاؤ تم میری امت کو نماز باجماعت سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان کہتا ہے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت جب نماز پڑھنے نکلتی ہے تو مجھے سخت بخار ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ نماز سے فارغ نہیں ہوتی میں بخار میں مبتلا رہتا ہوں۔ مبارک ہو نمازیوں کو جو روز شیطان کو بخار میں مبتلا کرتے ہیں۔ اگر کسی دشمن کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ میرے بارے میں اتنا برا چاہتا ہے تو میرا کتنا خطرناک ریئیکٹ ہوگا۔ شیطان پتہ ہے کیا چاہتا ہے ہم سب سے؟ کہ ہم غیر مسلم ہو کر دنیا سے جائیں، ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے، یہ اس کا ٹارگٹ ہے۔ مگر کون ہے جو شیطان سے مقابلے کے لیے تیار ہے؟ کس کو فکر ہے؟ ارے لڑائی لڑنی ہے تو آؤ نا۔ شیطان کہے گھر میں نماز پڑھ لو، ہم کہیں نہیں شیطان ہم تیرے نہیں رحمان کے بندے ہیں، ہم پانچوں نمازیں باجماعت ادا کریں گے۔ شیطان کہے رمضان میں کر لیا نا ختم قرآن، اب اگلے رمضان میں قرآن کھول لینا۔ اس کو جواب جائے ہم تیرے بندے نہیں، تیری بات نہیں مانیں گے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم روزانہ تلاوت قرآن کریں گے، ہم روزانہ درود پاک پڑھیں گے۔ جو نفل کا پابند ہے اس کی سنت مضبوط رہتی ہے، جو سنت کا پابند ہے اس کا واجب مضبوط رہتا ہے، جو واجب کا پابند رہتا ہے اس کا فرض مضبوط رہتا ہے، اور جو ایک چیز چھوڑتا ہے آگے جا کے دوسری چیز بھی چھوٹنے لگ جاتی ہے۔ مردود شیطان چاہتا ہے آپ کی نیکیاں کم ہو جائیں۔ جنگ لڑنی ہے ہتھیار کے بغیر کیسے لڑو گے؟ امیر اہل سنت نے 72 مدنی انعامات کی صورت میں وہ مدنی ہتھیار دیے ہیں۔ ادھر شیطان کا وسوسہ آئے درود نہیں پڑھنا، ادھر کھولو مدنی انعام 313 بار درود پڑھوں گا۔ کیا شاندار 72 مدنی انعام دیے ہیں کہ بندہ عمل کرتا جائے۔ جنگ لڑنی ہے، مقابلہ جیتنا ہے تو یہ مدنی انعامات کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ تو کوئی برابر ہے نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ اگر کسی مکان کے اندر کسی جگہ کے اندر مانا گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا تو آپ اس مکان کو اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر مانیں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر مانیں گے، اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں کفر و شرک ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے جگہ سے پاک ہے۔ ہمیں دنیا کے اندر آزمانے ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو اس لیے پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں، لیکن حدیث پاک کے اندر ہے کہ کل بروز قیامت جب بندہ یہ پریشانیاں دیکھے گا، مصیبتیں دیکھے گا، تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کا جسم جو ہے وہ کینچیوں سے کاٹا جاتا۔ یعنی ان پریشانیوں کی جب جزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھے گا، انعامات دیکھے گا، تو تمنا کرے گا کہ دنیا کے اندر اس کا جسم کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور اس کا بدلہ ہمیں حاصل ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے موجود ہونے کا اقرار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے موجود ہونے کا اقرار کرنا، یعنی یہ ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ ماننا یہ فرض ہے اور یہی ایمان کی بنیاد ہے۔ جہت کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن، سمت۔ یہ جو جہت ہے، یہ جہت، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہت سے پاک ہے، یعنی اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم استعمال نہیں کر سکتے کہ اللہ اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، پیچھے ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔